بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کا سلسلہ چل رہا تھا۔ روزے سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے، اس وقت حالات کے اعتبار سے ایک اہم مسئلہ ہے کہ ویسے بھی آج کل اگزام چل رہے ہیں کہ اگر رمضان کے مہینے میں اسکول اور کالج کے اگزام شروع ہو جائیں تو یقیناً اگزام کی تیاری کے لیے رات و دن لگانا پڑتا ہے، پوری محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کچھ کامیابی کی کچھ امید بھی ہوتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا رمضان میں اگر اگزام کا موقع آ جائے تو اگزام کی تیاری کے لیے اور اس کی محنت کے لیے روزہ چھوڑ دینا صحیح ہے؟ تو عموماً ایسے ہوتا ہے ہمارے علاقے میں، ماں باپ چاہے بچے ہمت کریں نہ کریں، ماں باپ تو ہمت ہار کے بیٹھتے ہیں، نہیں بیٹے اگزام لکھ دو بعد میں روزہ رکھ لو۔ تو جب ماں باپ بچوں کی حوصلہ افزائی اس انداز پہ کریں گے تو بہانے کے طور پہ بچے بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ جواب یہ ہے، امتحانات کی وجہ سے روزے جیسے اہم فریضے کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، اس سے گناہ لازم آتا ہے۔ صرف اگزام کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا یہ بہت کم ہمتی کی بات ہے، اس پر گناہ ہوگا، کیونکہ روزہ چھوڑنے والے وہ چھوٹے بچے نہیں ہیں، تقریباً ان سب پر روزہ فرض ہے۔ 15 سال کے اوپر کے لوگ ہوتے ہیں جن پر روزہ فرض ہی نہیں ہے، ان کو عادت کے طور پر روزہ ہے۔ جن کے اوپر روزہ فرض ہے ان کے لیے عبادت کے طور پر ہے۔ عادت والا روزہ کبھی آگے پیچھے ہو جائے فرق نہیں پڑتا، عبادت والے روزے میں فرق آ جائے بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اور اگر امتحانات کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی عادت اگر ڈال دی جائے تو بچوں کی نظر میں کیا ہوگا؟ دنیا کے مقابلے میں دین کا کام یہ ہلکا نظر آئے گا۔ صرف ایک ایگزام کے لیے اتنی بڑی عبادت کو چھوڑ دیا جائے تو بچوں کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی کہ ایگزام اہم ہے، روزہ اور نماز کوئی اہم نہیں ہے۔ یہ خاموش میسج ان کے دل و دماغ میں بیٹھے گا تو زندگی بھر اس کو دین کے کاموں کو ہلکا ہی سمجھتے رہیں گے۔ ایک اہم مسئلہ ہے اس وقت حالات کے اعتبار سے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جو اسکول کالج پڑھنے والے ہیں وہ اس کی طرف توجہ دیں کہ اگر دیکھا جائے تو روزے کی حالت میں اگر آپ اگزام لکھیں گے تو امید ہے اللہ کی ذات سے آپ کامیاب ہو سکیں گے، کیونکہ آپ ایک بہت بڑی عبادت کرتے ہوئے آپ اگزام لکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے دل و دماغ کو کھول دے اور مشکل سے مشکل پیپر بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے، اس روزے کی برکات ہو سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے معدے میں تشخیص یا علاج کے لیے ٹیوب داخل کرنا، انڈوسکوپی ہے، تو اس کو حلق کے اندر پیٹ تک اس کو پہنچایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے اندر اسکیننگ کی جاتی ہے اور اندر کی بیماری معلوم کی جاتی ہے۔ اگر روزے کی حالت میں اگر یہ ٹیوب کو حلق کے اندر داخل کیا جائے، کیونکہ حلق کے اندر کسی چیز کا داخل کرنا ہے تو روزے کو توڑ دیتا ہے، عموماً یہی مسئلہ ہم جانتے ہیں۔ حلق کے اندر کوئی چیز اتر جائے یا چنے کے دانے کے برابر اگر دانتوں میں اٹکی ہوئی چیز حلق کے اندر چلی جائے، یا تھوک میں ملا ہوا خون حلق کے اندر چلا جائے، یا ٹوتھ پیسٹ اگر لگڑتے لگڑتے اس کا کچھ حصہ حلق کے اندر چلا جائے تو ان چیزوں سے روزہ عموماً ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر یہ ٹیوب اگر اندر داخل کیا جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر اس پر دوائی نہ لگائی گئی ہو، صرف اس ٹیوب کو بھیجا گیا ہو، اس کے اوپر دوائی نہ لگائی گئی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر اس کے اوپر دوائی لگائی گئی ہے تو اگر اس دوائی کے ساتھ اس کو بھیجا جا رہا ہو تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عموماً روزے کی حالت میں اسے مسائل بہت کم پیش آتے ہیں، لیکن مسئلے کی جانکاری بہت ضروری ہے، اسی لیے فضیلت حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر ایسے مسئلے کو سیکھ لو، چاہے وہ اس وقت تمہاری ضرورت ہو نہ ہو، چاہے اس وقت تمہاری ضرورت ہو نہ ہو، اس مسئلے کو سیکھ لینے پر 1000 رکعت نفل نماز کا ثواب تم کو ملے گا۔ ہو سکتا ہے یہ مسئلہ ہم میں سے کسی کو
پیش نہ آئے، اللہ کرے کہ نہ آئے، یہ بیماریوں کے مسائل ہیں، اللہ ساری بیماروں کو شفا عطا فرما دے، کسی کو ایسی مجبوری نہ آئے۔ لیکن مسئلہ جان لیے ہم لوگ، صرف اس جان لینے پر 1000 رکعت نفل نماز کا ثواب مجھے اور آپ کو مل گیا ہے۔ یہ ہے فضیلت مسائل کی۔ اور ایک مسئلہ چل رہا تھا وضو سے متعلق، کل بات آئی تھی، وضو سے پہلے دعا پڑھنا ہے بسم اللہ، وضو کے درمیان میں پڑھنا ہے۔ اگر ہم حوض پہ یا نل کے پاس وضو کر رہے ہیں یا گھر کے باہر آنگن کے حصے میں وضو کر رہے ہیں تو اس جگہ پر ہم دعا بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ واش روم میں اگر ہم وضو کر رہے ہوں تو وہ جگہ پر دعا نہیں کی جا سکتی، اور وہ جگہ اللہ کا نام وہاں نہیں لیا جا سکتا، لہذا دعا وہاں نہیں کہہ سکتے۔ جیسی وضو کر کے باہر آ جائیں تب دعا کریں گے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، 3 دعائیں ہیں، ایک دعا ہے، اس میں 3 حصے ہیں۔ پہلا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، ووسع لی فی داری، مجھے اچھا گھر عطا فرما دے، وبارک لی فی رزقی، یا اللہ میرے روزی میں برکت عطا فرما دے۔ یہ 3 دعائیں بڑی اہم ہیں، آپ سب کو یاد کر لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مہربانی فرما کر یہ دعائیں دی ہیں، ان دعاؤں کا آپ اہتمام کر لیں۔ علماء کرام یوں لکھتے ہیں، اس دعا کی برکت یہ ہے اللہ تینوں نعمتیں دیتے ہیں، اور وضو ایک ایسا عمل ہے وضو کے فوراً بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عجیب عمل ہے، وضو جیسے بندہ پاک ہو گیا، نماز کے مسجد کو آنے کے قابل بن گیا، دعائیں قبول ہونا وہیں سے شروع ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہا کہ مانگو تو ایسی چیز مانگو جو تمہیں ہمیشہ کام آ جائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لہذا ایسی دعا بتا دی، قربان جائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور نے دنیا بھی دے دی، آخرت بھی عطا فرما دی۔ فرمایا گناہ معاف کرا لو، رہنے کے لیے ایک اچھا گھر مانگ لو، اور آخرت کا مسئلہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور دنیا کا مسئلہ ہے روزی کا ہے۔ مغفرت بھی مانگ لو، دنیا کی روزی بھی مانگ لو، اور دنیا میں جتنے دن رہو اچھے گھر میں رہو۔ لہذا محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ جس نے توجہ سے اخلاص سے یہ دعا مانگی ہے، اللہ نے اس کو یہ تینوں نعمتیں دی ہیں، اور خاص کر روزی کی برکت اور اچھا گھر، یہ 2 چیزیں دنیا میں ملنے والے ہیں، اور گناہوں کی معافی کا فیصلہ اللہ کرنے والے ہیں۔ دنیا میں جب اس کی روح نکلے گی، اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر کے دنیا سے اٹھائیں گے۔ محدثین فرماتے ہیں جس نے اس دعا کو پڑھا ہے، اللہ اس کو یہ تینوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ 2 نعمتیں دنیا میں جیتے ہوئے اور مرتے ہوئے اس کو گناہوں سے پاک بنا کر اللہ اٹھایا ہے۔ یہ بڑی عظیم الشان دعا ہے، اس کا آپ اہتمام فرمائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔